ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو ہے، ہمارے ایک معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب، دوست ہیں ہمارے، پیغام میں بھی آیا کرتے ہیں، بڑی دنیا ان کو سنتی ہے، تاثیر ہے ان کی گفتگو میں، بڑی پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں، جذبہ ابھارتے ہیں عمل پہ۔ ان کا ایک کلپ وائرل ہو چکا ہے اور اس پہ عالمی نشریاتی ادارے نے اپنا ایک سٹوری بھی دی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ خاتون کے بارے میں، ہماری خواتین کے بارے میں، کہ دو کریکٹر ان کے بڑے اہم ہیں زندگی میں، ایک والدہ کا اور ایک بیوی کا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا پورا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ان کی بطور ماں یا بطور بیوی تربیت نہیں کی جاتی۔ تو یہ بہرحال گھر سے کچھ سیکھتی ہیں، اس لیے یہ ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ہیں بڑے ویک رہ جاتے ہیں۔ یہ بات تو ان کی ہے، لیکن رد عمل اس پہ خواتین کی طرف سے آیا کہ اچھا آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ خواتین کی تربیت نہیں ہو رہی بطور ماں یا بیوی، لیکن بطور شوہر، بطور باپ، یعنی آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ مردوں کے لیے بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے آپ بنا دیں سلیبس، ہم کلاس لیا کریں گے، آپ کھیل لینا کیونکہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دلچسپ خبر ہے اور دلچسپ سٹوری ہے جو کسی بھی نشریاتی ادارے نے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک شرارت سے کم نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سید قاسم علی شاہ جیسا جو سیزنڈ آدمی ہے وہ کوئی بات کسی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے کرے گا یا اس کے ذہن میں کوئی ایسی، اس کے بیک آف مائنڈ میں ایسی کوئی چیز ہوگی۔ یہ صرف اور صرف سننے والوں نے یا لوگوں نے، اپنی جو کہانی بنانے والوں نے کہانی بنائی ہے۔ ایسی کوئی بات میں نہیں سمجھتا کہ اس کی نہ نیت پر شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کانٹینٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہے کہ یہ کہا جائے کہ عورتوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ ماں کی تربیت کی ضرورت ہے اور بطور بیٹی تربیت کی ضرورت ہے، بطور بیوی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے یہ کہا ہو کہ باپ کی اور شوہر کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے نگیٹ کیا ہو اپنی گفتگو میں تو پھر آپ کا یہ اعتراض درست ہے، اور اگر اس نے نگیٹ نہیں کیا، جو کہ نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسری چیز اہم نہیں ہے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ رہی یہ بات کہ خواتین کا اعتراض کہ مردوں کو بھی تو ٹریننگ کی ضرورت ہونی چاہیے اور ان کو بھی تو بطور شوہر اور بطور باپ ٹریننگ دینی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک اعتراض ہے کہ یعنی جتنی ضرورت تربیت کی خواتین کو ہے اتنی ہی ضرورت مرد کو ہے، اور دونوں کو اس زندگی میں اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جتنی رسپانسبلٹیز اس معاشرے میں ہم جب اسلامی حوالے سے دیکھتے ہیں تو جتنی رسپانسبلٹیز اس میں عورت کی ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں اور فرائض مرد کے ہیں۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ نہ اسلام نے کہا ہے، نہ مسلمانوں نے کبھی کہا ہے، نہ کبھی کسی بھی ادنا اور نہ کسی اعلیٰ کسی سپیکر نے یہ کبھی نہیں کہا، اس لیے یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض درست ہے، اور ان کی بھی تربیت اسی طرح یکساں ضروری ہے، جتنی عورتوں کی تربیت ضروری ہے اتنی مردوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بات دلچسپ ہے، یعنی ایک تو اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی بات ہو گئی، لیکن واقعتاً بطور باپ اور بطور والدہ ہمارے ہاں تربیتیں، یا بیوی کے طور پر یہ تربیتیں ویسے ضروری ہیں، گھر نہیں بستے، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایون اب تو ایسی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں جنہیں وہ ضروری علم نہیں دیا جاتا، وہ تجربہ نہیں دیا جاتا جو بڑی بوڑھیاں پہلے دیا کرتی تھی، بچے پالنے میں مشکل ہو رہی ہے، بہت مسائل کا سامنا ہے، اس کا بھی کوئی حل ہے؟ دیکھیں اس کو آپ تھوڑا سا نا پھر ونس اگین اگر یہ ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے اور ہماری بھی اس گفتگو کو جو ہے وہ کسی سیاق و سباق سے ہٹا کے کہیں پیش نہ کر دیا جائے اور اس پر بھی کوئی عالمی نشریاتی ادارہ سٹوری نہ بنا لے، تو گزارش یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بھی میل جو افراد ہیں ان کی تربیت بھی ماؤں کے ذمہ ہوتی ہے، ماؤں کے ذمہ، اس لیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو آپ نے دائرہ کار کی بات بھی کی کہ اوورآل گھر کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، لیکن وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، یہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ملکہ جو ہے وہ خاتون ہے، لہٰذا گھر کے جملہ جو معاملات ہیں اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ اور ظاہر ہے بچوں کی تربیت
جتنا عرصہ جتنا وقت ماں بچوں کے ساتھ گزارتی ہے باپ بچوں کے ساتھ نہیں گزارتا، اس لیے کہ اس نے اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز اور دیگر معاملات کے لیے گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے، اور زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے ماں ہے۔ یہ ایک کردار ہے ماں کا جو ہمارے سوشل سیٹ اپ میں بھی اور فطری طور پر بھی اور جہاں بھی فیملی کوئی سیٹ اپ بنے گا اس میں یہ آبویس ہے کہ ماں کا کردار زیادہ ہے، باپ کا کردار بچوں کی تربیت میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے جب تربیت کی بات کی جائے تو اچھی مائیں پوری قوم کی معمار ہوتی ہیں، اس میں کیا دوسری بات ہے، اور یہ ماں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کوئی ماں کی اس کے اندر کوئی انسلٹ نہیں ہو رہی، ماں کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا رہا بلکہ ماں کی اہمیت کو زیادہ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹوریز اور اس طرح کی کہانیاں اس وقت بنتی ہیں جب بیک آف مائنڈ میں کوئی شرارت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت کا جو دور ہے یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کو ابھارنے والا دور ہے، جہاں جنسی اور صنفی امتیاز کو ایک شوشہ بنا کے چھوڑا جاتا ہے اور مرد کو عورت کے مقابلے میں اور عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، تب یہ اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں، وگرنہ یہ ایشو دراصل ہے ہی کوئی نہیں۔